یہ کہانی ایک خوبصورت گاؤں کی ہے جو پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور خوش اخلاق تھے اور وہاں ہمیشہ سکون کا راج تھا۔ مگر ہر جگہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک ایسا ہی شخص تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید اپنی چالاکی اور لالچ کی وجہ سے مشہور تھا۔ رشید کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ گاؤں کی ہر قیمتی چیز اس کی ملکیت بن جائے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھانے میں بھی ماہر تھا، لیکن وہ کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ رشید گاؤں کے کنارے ایک پرانے اور خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ جنگل میں ہوا کے شور کے ساتھ مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ اچانک رشید نے ایک عجیب اور سریلی آواز سنی۔ آواز اتنی دلکش تھی کہ اس کے قدم خود بخود اس جانب بڑھنے لگے۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک سنہری پرندہ بیٹھا ہوا تھا جو روشنی کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کے پروں پر قوس و قزح کے رنگ جھلک رہے تھے اور وہ ایک خوبصورت گیت گا رہا تھا۔ رشید کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، اگر میں اس پرندے کو پکڑ لوں تو میں دنیا کا سب سے امیر انسان بن سکتا ہوں۔ رشید نے بڑی خاموشی سے جھاڑیوں کے پاس ایک جال بچھا دیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پرندہ زمین پر اترا اور جال میں پھنس گیا۔ پرندہ زور زور سے پھڑپھڑانے لگا، لیکن رشید نے اسے پکڑ لیا۔ اچانک پرندہ انسانی آواز میں بولا، اے انسان، میں ایک جادوئی پرندہ ہوں۔ اگر تم مجھے آزاد کرو گے تو میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا، لیکن یاد رکھنا، لالچ بری چیز ہے۔ اگر تم نے زیادہ لالچ کیا تو سب کچھ کھو دو گے۔ رشید نے پرندے کی بات سن کر سوچا، یہ تو سنہری موقع ہے۔ اگر یہ میری خواہشیں پوری کرے تو میری زندگی بدل سکتی ہے۔ رشید نے پرندے کو آزاد کر دیا اور فوراً کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے گھر میں سونے کے سکے کا انبار ہو۔ پرندے نے اپنی چونچ سے ایک بار فضا میں جنبش دی۔ ایک چمکتی روشنی نکلی اور رشید کے گھر کی طرف دوڑ گئی۔ رشید نے خوشی کے مارے پرندے کو چھوڑ دیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس کے گھر میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے، ہر طرف چمک دمک تھی۔ رشید نے خوشی سے قہقہا لگایا اور سوچا، اب میں گاؤں کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ گاؤں کے لوگ رشید کی عمارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب اس سے حسد کرنے لگے، مگر رشید کی آنکھوں میں اب بھی لالچ کی چمک تھی۔ رشید نے پرندے کو دوبارہ بلایا اور کہا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں گاؤں کا بادشاہ بن جاؤں۔ پرندہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو، لالچ تمہیں لے ڈوبے گا۔ اچانک روشنی کا ایک اور جھماکا ہوا اور رشید خود کو ایک شاندار محل میں پایا۔ محل کے ستون سونے سے بنے تھے، فرش پر قیمتی قالین بچھے تھے اور دیواروں پر قیمتی زیورات لگے ہوئے تھے۔ رشید کے ارد گرد خادمین جھک کر سلام کر رہے تھے۔ رشید نے مسکراتے ہوئے سوچا، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن شاید یہ کافی نہیں۔ رشید نے پرندے کو تیسری بار بلایا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرے قبضے میں ہو۔ پرندہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر گہری آواز میں بولا، اے انسان، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ لالچ تمہیں برباد کر دے گا۔ اب تم اپنی خواہش کے انجام کا سامنا کرو۔ پرندے نے چونچ ہلائی اور اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور رشید کا محل، سونا، خادمین، سب کچھ غائب ہو گیا۔ رشید نے خود کو ایک ویران میدان میں پایا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ کھانے کو کچھ۔ اس نے ایک تختی دیکھی جس پر لکھا تھا، لالچ انسان کو تنہا اور بے بس کر دیتا ہے۔ رشید چیختا رہا، پچھتاتا رہا، مگر اب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ لالچ انسان کو نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنے پاس موجود نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔
اس لیے ہمیشہ قناعت پسند رہنا چاہیے اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی خوشی کا اصل راز ہے۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو اور دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔